بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نفل نماز پڑھ کے ہدیہ کرنے کی اور تسبیح فاطمہ ہدیہ کرنے کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگ لیں۔ لیکن وسیلہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے نا، مانگ تو ہم اللہ سے ہی رہیں اور اللہ ہی دے گا۔ وسیلہ تو ایک ذریعہ ہے کہ ہماری دعا جلدی ایکسیپٹ ہو جائے۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، بعض اوقات ہمیں وقت لگ جاتا ہے، لیکن جب ہم کسی بڑی ہستی کا وسیلہ لے کے جاتے ہیں نا، جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہو، تو ہماری پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا، کسی آفس میں اگر ہماری سورس نہ ہو تو ہمارا کام پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر اسی آفس سے ہماری کوئی سورس ہو اور ہم وہ سورس اپلائی کر دیں تو کام تو جس بندے نے کرنا ہوتا ہے ہمارا وہی کرتا ہے، لیکن سورس کی وجہ سے ہمارا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں دنیاوی کاموں کے لیے وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو پھر دعاؤں کے لیے کیوں نہیں، پھر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کیوں ہم ان ہستیوں کا وسیلہ اختیار نہ کریں۔ دے گا تو اللہ، بے شک اللہ ہی دے گا، اور ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، بس ہمارے کام جلدی بن جائیں، ان بزرگ ہستیوں کی نظر کرم ہو جائے۔ تو بس اس لیے ہم یہ وسیلے اختیار کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی نظر کرم ہوتی ہے، ان کا قرب ہوتا ہے، تو دنیا میں آخرت میں ہر جگہ کامیابی ملتی ہے۔ تو وسیلہ فاطمہ کے نفل الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھنے لگے ہیں، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت ملے اور ہم ان کی بارگاہ میں ڈیلی کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں اور ان کی نظر کرم عطا ہو، اور بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک کام اور کر لیں، اگر آپ نے یہ کام اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا نا، تو کامل یقین ہے میرا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوں گے، آپ کو مانگنے سے پہلے عطا کیا جائے گا، اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوگی، آپ کو عطا کر دیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دیا جائے گا۔ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں 14 سلام پیش کیا کریں، ڈیلی پیش کرنے کی جو ہے اپنی عادت بنا لیں، اور یہ عادت سعادت کے طور پہ اپنائیں کہ اللہ کریم مجھے یہ سعادت دے رہا ہے کہ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بڑی ہستی کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کر رہا ہوں، جہاں بڑے بڑے بزرگ اجازت کا انتظار کرتے ہیں، مجھے اس ہستی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی اللہ کریم توفیق دے رہا ہے، اور مجھے اس توفیق پر پابندی اختیار کرنی ہے، استقامت کرنی ہے۔ اور یہ سلام آپ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، فیمیل ہر کنڈیشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ 14 سلام ہیں، اور ان سلام کو کہا جاتا ہے کہ حل المشکلات ہیں، یعنی جب آپ یہ سلام بھیجتے ہیں ان کی بارگاہ میں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور اپنی دعا رکھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو یہ 14 سلام پڑھیے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور نفل نماز کے بعد 14 سلام پیش کریں، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب آپ وہ نماز نفل پڑھ لیں اس کے بعد یہ 14 سلام پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے 3 بار، 7 بار یا 11 بار، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا کیجیے۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تب بھی یہ سلام پڑھ لیا کریں، تو آپ کی حفاظت رہے گی، آپ اللہ کے امان میں آ جائیں گے، چوری سے، ڈاکے سے، آپ کی ایکسیڈنٹ سے، ہر کسی کے برے حالات سے آپ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ اور جب آپ روزانہ یہ سلام ان کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے رہیں گے تو ان کی نظر کرم ہوگی، اور جب آپ عقیدت سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اور اگر پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ کی کیفیت بن گئی، تو آپ کی روحانیت میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب ملے گا، آپ پر ایسی نظر کرم ہوگی کہ آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، بن مانگے عطا ہوگا، جو چاہیں گے وہ ملے گا، اور آپ کی رہنمائی ہوگی مختلف ذریعوں وسیلوں سے، آپ کی روحانیت میں دن بدن اضافہ ہوگا، دنیا سے اور گناہوں سے دل بیزار ہو جائے گا، ایسی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو یہ پڑھ لیں، نہ بھی ہے نا کوئی مسئلہ تو دن میں 1 دفعہ پڑھنے میں صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے، لیکن برکتیں اتنی ملیں گی کہ آپ شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو ان سلام کو پڑھ کے انہیں ہدیہ کر کر ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ کریم آپ کی وہ دعا اسی وقت قبول فرمائے گا، آپ جائے نماز سے اٹھیں گے بھی نہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ 14 سلام ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود شریف پڑھ لیجئے آپ 11 بار، 7 بار، پھر یہ سلام پڑھیں۔ سلام میں پڑھ دیتی ہوں، اسکرین پر آ بھی رہے ہوں گے، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یبن مکہ و منہ، السلام علیکہ یبن زمزمات والصفا، السلام علیکہ وعلی زینب التقیتی و کلثوم الردیتی وعلی سکینۃ المبنیہ،
السلام علیک و فاطمہ و رقیہ، السلام علیک و عاتکہ و صفیہ، السلام علی نساء المخفیہ، السلام علی بنات الہاشمیہ، السلام علی سعادات العلاویہ، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 14 سلام ہیں، اسکرین پر آ بھی رہے ہوں گے، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا۔ آپ اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، دن کے شروع میں پڑھ لیں، پورا دن اللہ کی پناہ میں رہیں گے، ہر آفت مصیبت بلا سے بچیں گے، حفظ و امان میں رہیں گے، جادو جنات اثرات نظر بد سے حفاظت رہے گی، چوری ڈاکے سے حفاظت رہے گی، جان ایمان کی سلامتی رہے گی۔ رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو تمام رات اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، یہ سلام پڑھیں اور اس کا ہدیہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو کریں۔ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئیں گے، دعا مانگ کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اپنی جائے نماز سے نہیں اٹھیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی دعا فوری قبول ہوگی۔ جتنے دل سے پڑھیں گے، جتنی عقیدت سے پڑھیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، آپ کا کام اتنی جلدی بنے گا۔ جب آپ یہ سوچیں گے یہ اتنی مبارک ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی بات رد نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مقدمات پیش کرنے کی جو ہے گزارش کرتے تھے، تاکہ ان کے جو بھی معاملات ان پر نظر کرم ہو۔ تو آپ سوچیں جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، تو پھر ہم جیسے گنہگار سیاکار بدکار کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں تو بہت ضرورت ہے۔ تو جب ہم بہت عقیدت سے، بہت محبت سے ان کا وسیلہ اختیار کریں گے، ان کی بارگاہ میں ڈیلی ہدیہ پیش کریں گے تو کرم ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جتنا بھی ہم ان کا ذکر کریں کم ہے، اور ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کچھ ہدیہ بھی پیش کر سکیں۔ ان کی شایان شان ہم تو بس جو چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، نظر کرم ہے ان کی، اور ان مبارک ہستیوں کی جو ہے آپ سمجھ لیں عنایت ہے ہم پر کہ وہ ہمارا پڑھا ہوا قبول کر رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ ہدیہ کرتی ہوں گی، کیسے کیسے ان کی پڑھائیاں ہوتی ہوں گی، کیسی توجہ ہوتی ہوگی، اور پھر دیکھیں گے کہاں ان کا پڑھا ہوا اور کہاں ہمارا، پھر بھی ہم پر نظر کرم ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کام بنتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ان بزرگوں کی نظر کرم ہے۔ تو جب آپ وسیلہ فاطمہ اختیار کر لیں گے، زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو بس سوچیں پھر آپ کے اوپر جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہوگی، جب ان کی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر کرم ہوگی، اور جب حضور کی ہوگی تو اللہ عز و جل کی بھی نظر کرم ہوگی۔ تو پھر کون سا ایسا کام ہے جو نہیں بنے گا، کون سی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہوگی، کون سی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہوگی؟ پھر تو دین بھی سنورے گا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، قبر کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور بس آسانیاں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ تو یہ وسیلہ اپنی زندگی کے لیے بس لازم و ملزوم کر لیجئے۔ جتنا آپ اسٹرانگ آپ کا یہ وسیلہ ہو جائے گا نا، جتنا زیادہ آپ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے نا، اتنا ہی کرم اتنی ہی جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بہت ادب احترام کی توفیق دے دیں، اور بہت ادب کے ساتھ جو ہے ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، بہت محبت کے ساتھ پیش کریں، بہت عقیدت کے ساتھ پیش کریں، اور بس پھر اللہ کریم ہم پر نظر کرم فرمائے، اور ہمیں ان ہستیوں کے وسیلے سے، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے اپنی نظر کرم عطا فرمائے، ہمارے تمام کام بنا دے، ہماری تمام دعائیں قبول فرما لیں۔ یہ سلام پڑھیے، ڈیلی پڑھیے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے کام بنیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور سب کو بتائیے تاکہ سب پڑھیں اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔